بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ وہ جو گزشتہ اسباب کا خلاصہ ہے لکھا رہے کہ اس کو بچا دیں، لکھا رکھنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سبق یاد ہو جاتا تو اس سے آگے ہم بہت چلے گئے ہیں، وہ اس سے آگے بھی کچھ لکھنا تھا۔ جی یاد ہو گیا، بتا دے پھر اگلا جی اچھا موٹا موٹا بڑی کہنا دیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ ابتدائی چیزیں جو ہیں ہمارے بزرگ بھائی اسلم صاحب پجا فرما رہے ہیں تو رائے کر لیں جی، چلیں باقیوں سے سن کر جن کو نہیں ہے یاد انہیں بھی یاد ہو جائے۔ کل حیات طیبہ 63 کا قبل از نبوت جی، بعد از نبوت حیات طیبہ مکی زندگی 53 سال، مدنی زندگی 10 سال، مدائش مبارکہ واقعہ فیلڈ ارشاد شک صدر کا پہلی دفعہ جو واقعہ ہوا وہ 4 سال کی عمر مبارک، والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال، دادا جان کی وفات، پہلا نکاح 25 سال، تعمیر بیت اللہ 35 سال، اہل بیت کا نزول 40 سال، مکہ المکرمہ میں شرک کا بانی عمر ابن لوہی، مشہور بتوں کے نام ماشاءاللہ پہلی لائن سب کو ازبار اللہ کرے، دوسری کی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ بت جو ہیں یہ محض بت ہی تھے یا ان کے پیچھے ہستیاں تھیں جی؟ کون ہستیاں تھیں؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے یہ بت بنائے گئے تھے۔ خفیہ تبلیغ کے کتنے سال؟ 3 سال، پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 5 نبوی میں، جزاک اللہ۔ دوسری پہلی ہجرت حبشہ کے وقت مہاجرین کی تعداد 12 مرد 4 عورتیں ہیں، ماشاءاللہ جی۔ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ 5 جی 5 ہاں 5 نبوی میں، اور اس میں مہاجرین کی تعداد 82 جی، جزاکم اللہ۔ شعب بنی ہاشم کے کتنے سال ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 7 7 8 اور 9 نبوی، جزاکم اللہ۔ معجزہ شق قمر 5 نبوی، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو کس نبوی سال میں یہ واقعہ ہوا؟ 5 نبوی۔ عام الحزن، غم والا سال، کس سال کو کہتے ہیں؟ 10 نبوی کو۔ طائف کا سفر کب پیش آیا؟ 10 نبوی کو۔ دوسرا نکاح کس سے کیا؟ جی۔ تیسرا نکاح کس سے کیا؟ بیعت عقبہ اولی کب ہوئی؟ 12 نبوی کو، اور بیعت عقبہ ثانیہ 13 نبوی۔ جی جزاکم اللہ۔ بہت ماشاءاللہ حضرات نے کوشش کی ہے، آج تو کئی باتیں جو ہیں دل خوش ہو گیا سن کے۔ کل اللہ کو منظور ہوا تو اس سے آگے جہاں تک چلے گئے بقول بھائی اسلم صاحب کے موٹی موٹی چیزیں اگلی بھی لکھ دیں گے۔ آج 3 ہجری کے واقعات جو ہیں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے بعد کئی دفعہ کوشش کی گئی، کئی دفعہ سازشیں کی گئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، اور خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کے کئی دفعہ منصوبے ہوئے۔ یہ تو احد کی جنگ ہے، اور کل بدر کی جنگ کا تذکرہ ہوا۔ احد کی جنگ سے پہلے یعنی بدر کے بعد درمیان میں کئی واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ عرض کیا دیتا ہوں، صفوان ابن امیہ، اس کا باپ جو ہے یہ غزوہ بدر کے اندر مر گیا تھا، اور ایک اور بندہ ہے عمیر ابن وہب، یہ عمیر ابن وہب کا بیٹا جو ہے یہ بدر کے اندر قیدی ہو گیا۔ ایک کا باپ غزوہ بدر میں مر چکا اور دوسرے کا بیٹا قیدی ہو گیا۔ اب یہ دونوں ایک دن مکہ سے باہر نکلے ہیں، کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں، یہ دونوں ہیں، اور
وہ جو بدر کے اندر انہیں نقصان ہوا ہے، اب اسی کے تذکرے کیا کیا جائے؟ یہ تو ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنا بڑا جو ہے صدمہ اٹھائیں گے، اتنے ہمارے سردار مارے جائیں گے۔ تو چلتے چلتے عمیر نے کہا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے کہ جس کی ادائیگی مجھ سے ممکن نہیں ہے، اور اگر مجھے اپنے قرض کی فکر نہ ہوتی اور میرے کنبے کے جو افراد ہیں ان کی معاش کی فکر نہ ہوتی تو میں خود جا کے مدینے میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر۔ صفوان کہنے لگا اچھا اگر تو اس بات پہ تیار ہے تو پھر سن، تیرا قرض سارا میرے ذمہ آیا، سارا تیرا قرض میرے ذمہ، اور جب تک میں زندہ ہوں تیرے گھر والوں کو بھی برابر خرچ میں دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، تو اس کام کے لیے تیار ہو؟ عمیر ابن وہب نے تیاری کی، اپنی تلوار کو زہر کے اندر اس نے بجھا لیا، اس لیے کہ ایک وار بھی اگر ہو گیا تو زہر جو ہے وہ اندر خون میں سرایت کرے گی، دوسرے وار کی نوبت نہ بھی آئی تو جو ہے نا کام بن جائے گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس ارادے سے وہ چلا اور مدینہ طیبہ آیا، اور آگے جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ جو ہے نا بندہ سازشی ذہن کا ہے، ضرور اس کے ذہن کے اندر کوئی سازش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رسول اللہ عمیر ابن وہب آیا ہے۔ فرمایا عمر اچھا اسے آنے دو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی تلوار پکڑ لی اور اسے یوں گردن سے پکڑا اور پکڑ کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کدھر آئے ہو؟ جی اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آیا۔ اچھا تو یہ تلوار پھر ساتھ کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا ان تلواروں نے پہلے کیا کر لی ہے، بدر کے میدان کے اندر یہ تلواریں ہمارے ساتھ تھی، کیا اس وقت کیا کہ اب یہ تلوار کر گزرے گی؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی ارادہ؟ جنہیں بالکل کوئی ارادہ نہیں، صرف اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آیا۔ فرمایا اچھا وہ مکے سے باہر فلاں چٹان کے پاس فلاں جگہ کھڑے ہو کر تم نے صفوان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا؟ اللہ اکبر، اب عمیر جو ہے ہکا بکا منہ دیکھنے لگ پڑا۔ فرمایا بتاتے ہو کہ میں بتاؤں؟ تمہارے کنبے کا سارا خرچ صفوان نے اپنے ذمہ لیا ہے اور تمہارے قرض کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور تم یہ دو ذمہ داریاں اس پہ ڈال کے تم جو ہے میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ مجھے بچانے والا جو ہے وہ میرا اللہ۔ اللہ اکبر، یہ عمیر ابن وہب اس وقت اس کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگا کہ آج تک تو تم آسمانی خبریں دیا کرتے تھے، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، آج جو آپ نے خبر دی ہے میرا اور معاہدہ، میرا اور صفوان کا یہ جو معاہدہ ہوا، تیسرا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد صحابہ سے فرمایا بھائی اپنے بھائی کو اسلام کی تعلیم کرو۔ اللہ اکبر، اب ادھر یہ معاملہ بن رہا ہے مکے کے اندر صفوان ابن امیہ بڑا پرجوش اور لوگوں سے کہہ رہا بس کل پرسوں 2-3 دن کے اندر آپ کو ایک اتنی عجیب خبر سناؤں گا، اتنی عجیب خبر سناؤں گا کہ آپ کو بدر کا زخم بھول جائے گا، بدر میں جتنے غم ملے وہ سارے بھول گئے۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوا؟ وہ تو انتظار میں تھا کسی اور خبر کے، ادھر سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ جس وقت یہ حضرت عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے واپس پہنچے تو انہوں نے یہ عہد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک میں کفر میں تھا تو مسلمانوں کو میں تکلیفیں دیا کرتا تھا، اب میں اسلام میں آیا ہوں اسی طرح اب کافروں کو استا ہوں۔ اب جس وقت یہ واپس پہنچا اور اس نے اعلان کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب وہ
صفوان ابن امیہ نے تو قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر اس شخص سے ملاقات ہی نہیں کرتا. پھر ان کی تبلیغ سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہو. تیسری ہجری شوال کا مہینہ، وہ جو بدر کا مارکا ہوا اس کے اندر قریش کو جتنے زخم لگے، جتنے سردار مارے گئے، اب ان کو تو ایک پل بھی چین نہیں تھا. مشوروں پہ مشورے، قتل کی سازشیں، نقصان کے منصوبے یہ دن رات چل رہے ہیں. بلا طے ہوا کہ وہی جو قافلہ آیا تھا ابو سفیان لے کر آئے تھے، اس کی پہلے تو یہ تھا کہ نفع جو ہے وہ سارا مسلمانوں کے خلاف ہو. اب یہ بات آئی کہ نہیں، وہ سارے کا سارا مال مسلمانوں کے خلاف. اب وہ سارا مال جو ہے وہ اس کو اسلام کے مخالف استعمال کیا جانے لگا. اور پھر یہ قافلہ جو ہے اس کا ارادہ بن گیا روانگی کا. اکثر سیرت نگار جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو اس کی 3000 تعداد تھی. کتنی تعداد تھی؟ 3000 تعداد تھی. اور رحمت للعالمین میں حضرت علامہ منصور پوری لکھتے ہیں کہ نہیں، اس وقت کفار کی تعداد جو ہے وہ 5000 تعداد ہے یا 3000 تعداد. اور ان کے اندر جو ہے وہ 700 بندے جو ہیں ان کے پاس گرے ہیں، 200 کے قریب ان کے پاس گھوڑے ہیں اور 1000 کے قریب ان کے پاس اونٹ ہیں. اور یہ قافلہ چلا ہے اور اس کے ساتھ ان کا ارادہ بنا کہ کچھ خواتین جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیں. ایسی خواتین جو حسن و جمال میں بھی جو ہے اپنی مثال آپ تھی، شعر اشعار پڑھ کے اپنے جو ہے نوجوانوں کو ترغیب بھی دیتی تھی اور ابھارنے کا بھی انہیں جو ہے وہ فن آتا تھا. تو اس لیے مکے کی جو اونچے خاندان کی عورتیں تھیں 25-30 کے قریب، وہ عورتیں بھی ساتھ تیار ہو کر چل پڑی. اب یہ ساری تیاری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کے سامنے ہو رہی ہے. حضرت عباس گو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس موقع پر فتح مکہ والے تھے، لیکن اسلام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں حضرت عباس جو ہے وہ اسلام کی حمایت میں رہے. اب یہاں بھی ایسا ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر جو ہے تیز سوار جو ہے اس کو یہ بات بتا کر مدینہ طیبہ بھیج دیا. اور اس جاسوس نے آ کر قاصد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہاں بھائی قریشی اپنا بدلہ لینے کے لیے بالکل لشکر تیار کر رہے ہیں اور ان قریب مدینے پر حملہ کرنے والے. اب رائے دو کہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر رہ کر کی جائے یا باہر جا کر لڑی جائے. صحابہ اکرام ان کی منشا یہ تھی کہ جنگ جو ہے مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے، ہماری تعداد ان کی تعداد کے مقابلے میں کم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدینے کے اندر جنگ لڑی جائے گی، ہماری گلیاں جو ہیں یہ بھی ہماری آؤٹ بنے گی اور اوپر سے چھتوں سے عورتیں جو ہیں وہ بھی ان پر حملہ آور ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا بھی یہی تھی کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی. لیکن وہ صحابہ اکرام جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیوں نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، مدینے سے جنگ کے ارادے سے رسول اللہ نکلے ہی نہیں تھے. یاد آ گیا ہوگا اللہ کے نبی بدر کی جنگ کے لیے جب نکلے تھے تو مدینے سے نکلتے وقت جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ کیا ارادہ تھا؟ قافلہ ابو سفیان کو پکڑنے کا. اس لیے نہ ہی آپ نے ترغیب دی جہاد کی اور نہ ہی پیچھے رہنے والوں پر وعید کہی. اس لیے وہ 313 تیار ہوئے. اب بہت سارے صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ تو کہنے لگے نہیں، جنگ ہوگی تو مدینے کے باہر ہوگی اور کھلے میدان کے اندر ہوگی تاکہ ہم اپنے جوہر دکھا سکیں. اللہ اکبر. بات آگے بھی آنی ہے، چلو یہ جہاں ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں تھے؟ نہیں. کیوں نہیں تھے؟ حضرت عثمان کی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی انتہائی بیمار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عثمان تم نے ادھر ہی رہنا ہے
اور اپنی بیوی کی تیمارداری میں رہنا۔ اب مسلمان جب بدر کی فتح اور کامرانی لے کر خوشی خوشی واپس آ رہے تھے تو آتے ہی مدینے میں سب سے پہلی خبر یہی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو یہ خبر جو ہے بڑی سخت خبر تھی۔ اب احد میں آگے بھی حضرت عثمان غنی کا تذکرہ آئے گا، حضرت بخاری ثانی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ میں بیٹھ کر درس دے رہے، درس حدیث دے رہے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے درس حدیث دے رہا ہے اور لوگوں کا جم گھٹا جو ہے اس کے ارد گرد بیٹھا ہے، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بزرگ کون ہے جو درس حدیث دے رہے؟ بتایا کہ یہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے۔ آ گیا قریب، جب درس جو ہے اس کا وقفہ ہوا، کہنے لگے بزرگوں میرے کچھ سوال ہے، اور کرو سوال۔ کہا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے یہ بدر میں شریک تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ جس وقت احد کی جنگ ہوئی کفار کی طرف سے حملہ ہوا، بھاگنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں وہ بھی تھے۔ تیسرا سوال اس نے کیا، اس نے کہا اچھا حضرت عثمان غنی جس وقت اللہ کے نبی بیعت رضوان پر کے موقع پر صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان غنی اس بیعت میں موجود تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں۔ حدیث میں ہے بخاری ثانی میں، اس بندے نے زور سے نعرہ مارا اللہ اکبر، دیکھا میں جو کہتا تھا، بدر میں بھی عثمان غنی موجود نہیں ہے، احد سے بھی بھاگ گیا ہے اور بیعت رضوان کے اندر شریک ہی نہیں ہوا، میری بات کے ساتھ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ادھر آؤ بیٹھو ادھر، میں اب تمہیں حقیقت بتاؤں۔ جس طرح بدر کے میدان میں صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے تو رسول اللہ کا حکم نامہ تھا کہ آپ نے گھر رہ کر اپنی بیوی اور میری بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے، تو حضرت عثمان غنی کس کا حکم پا کر مدینہ میں رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ سن لیا جب آپ کو ہوش آئی ہے؟ کہا اچھا، کہا کہ رہ گئی دوسری بات کہ احد سے بھاگ گئے تھے، اچھا یہ بتاؤ احد سے بھاگے ہیں تو تیرا کوئی نقصان ہوا ہے؟ نہیں۔ کہا کس کا نقصان انہوں نے کیا ہے، کس کی نافرمانی کی ہے؟ یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے؟ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرا پیغمبر تو بھی معاف کر۔ اب جن کا نقصان ہوا ہے وہ معاف کر رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف؟ اچھا یہ تیسرا سوال بیعت رضوان، اور فرمایا بیوقوف انسان، بیعت رضوان کا مقصد کیا تھا؟ بیعت رضوان تو وہی اس بات پر رہی ہے حضرت عثمان غنی کو مکے میں شہید کر دیا گیا ہے، تو لہذا کیا کرو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے یا سارے ہم بھی شہید ہو کر چلے جائیں گے۔ اب جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سارے اس کے جوابات دیے، اب سر جو ہے شرط سے جو کیا کہ میں نے کیا سمجھا تھا ہو گیا۔ آج ہمارے ماحول معاشرے میں بھی ایسے ہو رہا، کئی ایک رافضی صحابہ پر تبرہ کر رہے، حضرت عثمان کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا، حضرت سیدنا امیر معاویہ پر حملے ہو رہے اور کئی صحابہ پر بکواسات ہو رہے۔ بہت سارے رافضی اور کئی ایک سنی نما رافضی لباس سنیت کے اوڑے ہوئے اور حقیقت کے اندر روافض کے جراثیم پھیلا رہے، صحابہ اکرام پر اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان، میرا بھائی جس کو اپنی تاریخ کی خبر نہیں ہے، جو صحابہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے، جو قرآن مجید میں جس نے صحابہ اکرام کا مقام پڑھا نہیں ہے، آج ان لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی صحابہ اکرام کے خلاف ذہن بنانے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سپارے سے لے کر آخری پارے تک قرآن مجید کو جہاں سے بھی کھولو گے
قرآن مجید صحابہ کی تعریفیں کر رہا رضی اللہ عنہ ورضوا اعدت لهم جنات، اے میرے محبوب میں نے تو جنت بنائی ہی تیرے یاروں کے لیے، میں نے جنت سجائی ہی تیرے یاروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام جنت کے اتنے متلاشی نہیں ہیں جتنی جنت جو ہے وہ صحابہ کی متلاشی۔ اس لیے خدا را بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آج کل جو صحابہ اکرام کے خلاف بکواسات کرنے والے ہیں، خدا را انہیں نہ سنا کریں، پہلے اپنے جو ہے نا دین کی، اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھیں اور صحابہ کا مقام جو ہے یہ سمجھیں۔ مقام صحابہ کیا ہے؟ اگلے دن بھی میں نے بتایا تھا، مفتی محمد شفیع صاحب کا جملہ یاد آیا کہ مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ صحابی پر تنقید کے لیے صحابی ہونا شرط ہے، صحابہ پر تنقید کرنے کے لیے صحابی ہونا شرط ہے، صحابی ہو بندہ پھر صحابہ پر تنقید کرے۔ ایک بندہ خود صحابی نہیں، صحابہ سے لاکھوں درجے نیچے ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، تھوک اپنے منہ پر آئے گی، صحابہ اکرام کی شخصیات مجروح نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسلمان کفار کا یہ لشکر نکلا ہے اور یہ نکل کر جس وقت آئے ہیں تو صحابہ اکرام کا مشورہ ہوا تو بہت سارے صحابہ اس مشورے میں ہیں کہ باہر جنگ لڑی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرمانے لگے، فرمایا کہ میں تو اس وقت تک کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ جنگ باہر ہی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ آپ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے ایک مضبوط زرہ پہنی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک گائے جو ہے ذبح ہو رہی ہے اور خود ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک تلوار بھی دیکھی ہے اور تلوار میں نے ہلائی ہے، اس کے کچھ دندانے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ نے خواب کی تعبیر خود فرمائی، فرمایا یہ جو میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اس زرہ سے مراد جو ہے یہ مدینہ طیبہ ہے۔ جس طرح زرہ میں بندہ محفوظ ہوتا ہے اسی طرح مدینہ طیبہ میں بھی ہمارے لیے حفاظت کا کی حفاظتی قلعہ ہے۔ فرمایا کہ گائے جو ذبح ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام اس جنگ کے اندر شہید ہوں اور میری تلوار کے جو دندانے ٹوٹے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اپنے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اس جنگ کے اندر شہید ہو۔ اب جس وقت زیادہ کی رائے یہی ہے کہ باہر نکل کر جنگ کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے۔ جس وقت اندر گئے ہیں بعض صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی منشا مبارک یہ تھی کہ جنگ مدینہ میں لڑی جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی ناراض ہو جائے۔ محسوس کریں نبی علیہ السلام جس وقت زرہ پہن کے اپنے تلوار اور ہتھیار سجا کے باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جو آپ کی منشا ہے اس کے مطابق۔ فرمایا نہیں، کسی نبی کو یہ زیر نہیں دیتا کہ اب ایک ارادے سے وہ نکل آئے اور پھر اپنے ارادے میں تبدیلی کرے۔ اب جنگ جو ہے باہر ہوگی، جس وقت یہ لشکر نکلا ہے 1000 کے قریب افراد ہیں اور اس میں صرف 100 بندے جو ہیں ان کے پاس زرہ ہے۔ ادھر کتنے بندوں کے پاس زرہ ہے؟ 700، اور ادھر صرف 100 بندے جو ہیں ان کے پاس زرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت باہر نکلے ہیں تو اس وقت حاضری لگائی ہے، اس حاضری کے اندر بعض صحابہ اکرام کو دیکھا کہ انتہائی چھوٹے ہیں اور آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ کئی صحابہ ہیں جن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو واپس کر دیا گیا۔ کس لیے؟ چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ یہ غزوہ کس تاریخ کو ہو رہا ہے؟ 3 ہجری کو ہو رہا، اور 3 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو واپس کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی بچے ہو۔ یہ کسی دن اس پر بھی بحث آ جائے گی۔ بعض روایات رفع الیدین والی جن کے اندر مرکزی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور دور نبوی میں مدینہ شریف کی مسجد کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی صفحہ جو ہے صحابہ اکرام کی ہوا کرتی اور اس کے بعد بچوں کی صفحہ ہوا کرتی اور اس کے بعد جا کر عورتوں کی صفحہ ہوا کرتی۔ اب رفع الیدین کی احادیث جو ہیں ان کے مرکزی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے
اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت کہاں کھڑے ہوا کرتے تھے؟ اور مردوں سے بھی پیچھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے جو کھڑے ہوتے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، اور ان سے ترک رفع الیدین کی روایات پر بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس ہمارے اس کورس میں نہ کوئی فتویٰ بازی مقصد ہے، نہ کسی پر تنقید مقصد ہے، صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اس طرح کے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ میں اچھالنا چاہیے۔ جب دلائل ہر طرف ہوں اور اتنے واضح دلائل ہوں تو اتنے دلائل کی روشنی میں یہاں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی واپس کیا گیا، حضرت اسامہ بن زید کو بھی واپس کیا گیا، حضرت زید بن حارثہ کو بھی، اور بھی کئی صحابہ کرام کو واپس کیا گیا۔ اب ترتیب یہ ہے، فرض کر لیں کہ مدینہ طیبہ یہ ہے شہر، قریش کا لشکر یہاں آ کر ٹھہر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترتیب اتنی پیاری بنائی کہ قریش کے لشکر کو ایک طرف سے بائی پاس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر ڈیرا کیا۔ اب ترتیب یوں بن گئی، ادھر مدینہ طیبہ، آگے قریش کا لشکر، آگے مسلمانوں کا لشکر، اور مسلمانوں کے لشکر کے اگلی جانب احد پہاڑ۔ جنگی چالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ماہر۔ آج بھی اس جگہ کا اگر محل وقوع دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کامیاب جرنیل اور سپہ سالار۔ کتنی کمال کی یہ نظم بنایا کہ مدینہ ادھر ہے اور مدینہ کے اور مسلمانوں کے درمیان میں قریشیوں کا لشکر ہے، اور رسول اللہ نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر کی پشت جو ہے محفوظ ہو، فرنٹ سے لڑنا ہے، اگلی جانب سے لڑنا ہے۔ جبکہ قریش کے لشکر کا حال کیا ہے؟ ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ حملہ ہے اور پیچھے سے ابھی مدینے کے اندر کچھ صحابہ کرام اور خواتین مدینے میں موجود ہیں۔ کتنی پیاری چال چلی، اور محل وقوع کے اعتبار سے وہ پورے احد پہاڑ اللہ تعالیٰ اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ احد پہاڑ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا کہ احد کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ اکبر، فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں ان درختوں کو بھی جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے جھک جھک کے مجھے سلام کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہاڑ سارے کا سارا ہے، لیکن پہاڑ کے ایک درمیان ایک جگہ پر جو ہے نا رستہ ہے۔ پہاڑی رستے کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ درہ کہتے ہیں۔ پہاڑی رستہ، اس درے سے گمان ہوتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ دشمن نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر 50 سواروں کا دستہ جو ہے بٹھا دیا اور انہیں فرمایا جنگ کے اندر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک میں تمہیں حکم نہ کروں۔ اب یہی ہوا، وہ صحابہ کرام ادھر ہے، اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس جنگ کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلمانوں نے وہ جوہر دکھائے، مسلمانوں نے وہ جذبہ ایمانی دکھایا کہ آج بھی پڑھیں تو روح جو ہے بندے کی تازہ ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ابھی 2-4 واقعات میں سنا کے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے اس جذبہ ایمانی نے کفار کے دانت پھٹے کر دیے، کفار کو شکست ہو گئی۔ اب جس وقت کفار کو شکست ہوئی ہے، کفار بھاگے ہیں، اب مسلمانوں نے تھوڑی دیر ان کا پیچھا کیا، جب دیکھا کہ کفار چلے گئے ہیں، اب مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت جو کفار چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اس کو اکٹھا کرنے لگ پڑے۔ اب جس وقت مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اب وہ جنگ کی صفوں والی ساری ترتیب ختم۔ جنگ میں کیا ترتیب ہوا کرتی تھی؟ ایک میمنہ ہوتا تھا دائیں طرف والا دستہ، ایک میسرہ ہوتا ہے بائیں طرف والا دستہ، اور ایک جو ہے بالکل سامنے والا دستہ ہوتا ہے۔ یہ سامنے والے دستے نے دشمن کے ساتھ ٹکرانا ہوتا ہے، اور جہاں سے ادھر دائیں بائیں سے جو ہے اس دائیں بائیں والے نے ایسے دشمن کو گھیرنا ہوتا ہے، اور درمیان والے دستے نے ان کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ لڑنا تو انہوں نے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ گھیرنے میں لڑائی کے ساتھ گھیرنا بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ لڑنا ہوتا ہے۔ پھر ایک جو ہے درمیان کے اندر دستہ ہوتا ہے،
اور اسے طلب کہتے ہیں. پھر ایک ریزرو دستہ ہوتا ہے پیچھے, وہ اس لیے کہ تم نے پیچھے رہنا ہے, جہاں دیکھو کہ مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا سا پسپا ہو رہے ہیں, تم نے جا کر ان کی مدد کر کے ان کو آگے کر کے پھر واپس آ جانا. یہ ساری جنگی ترتیبیں ہوا کرتی تھی. کب؟ جب جنگ بہادروں کی ہوتی تھی. ہاں, کفار بھی بہادر, مسلمان بھی بہادر, آمنے سامنے جنگ ہوتی, پتہ چلتا کہ کون بہادر ہے کون بزدل. اب تو چوہوں کی جنگیں ہیں, ہاں, بلوں میں اور کمروں میں بیٹھ کر بٹن دبانے اور دبائیاں پھیل. یہ کوئی بہادری نہیں. بہادری کی جنگیں وہ ہوا کرتی تھی جب ادھر سے ایک بندہ نکلتا, ادھر سے ایک نکلتا, پھر ادھر سے دو نکلتے, ادھر سے دو نکلتے. اس وقت پتہ چلتا تھا کہ جوہر جو ہے لڑائی میں کس نے دکھایا. اب یہ ساری ترتیبیں جس وقت کفار شکست کھا کے بھاگے, ساری ترتیبیں جو ہیں یہ الٹ ہو گئی. مسلمانوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی. اب مسلمان لگے مال غنیمت اکٹھا کرنے. وہ جو اوپر دستہ بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں, اب ان میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا کہ چلو جی نیچے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں بھائی نا, رسول اللہ نے ہمیں تاکید فرمائی تھی فتح ہو یا شکست تم نے جگہ نہیں چھوڑنی. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترغیب ہی دی تھی نا, فتح تو ہو گئی ہے, اب ادھر اوپر بیٹھ کر کیا جو ہے نا وہ وقت ضائع کرنا ہے. چلیں جی نیچے چل کر کیا کریں, مال غنیمت اکٹھا کریں. اب یہاں نام تو میں نہیں لوں گا, ایک ہمارے یہ جو سیاسی قیادت ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوا ہے کہ بیچاروں کو مسلمان اس لیے کہلواتے ہیں کہ پاکستان میں پیدا ہوئے, اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے صرف اس لیے مجبوری ہے کہ وہ اپنے آپ مسلمان ہیں. ورنہ آپ نے سنا ہوا ہے کسی کو قل هو اللہ احد نہیں آتی, کسی کو تیسرا چوتھا کلمہ نہیں آتا. وہ جو ہمارے 5-5 6 سال کے بچے یاد کیے بیٹھے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایک سیاسی لیڈر ہے, انہوں نے صحابہ اکرام کے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے ان کو جو ہے اس کی جلدی پڑ گئی. اس واقعے کو لے کر انہوں نے صحابہ اکرام کو ہٹ کی. اب آپ بتائیے اگر وہ ادھر ہی رہتے تو کیا انہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہیں ملنا تھا؟ اب اگر وہ ادھر سے ادھر آ گئے تھے تو کیا مال غنیمت میں ان کا حصہ بڑھ جانا تھا؟ دنیا کی لالچ والی بات ہی کوئی نہیں ہے. چونکہ قرآن و حدیث سے یہ لوگ ناواقف ہیں, اس لیے جو ہے اپنی عقل کے مطابق وہ کوئی بات سنی, اپنی عقل سے پرکھا اور جو زبان سے آیا وہ بک دیا, اور اس میں دیکھا تک نہیں کہ اس میں سے آپا کی عزت جو ہے مجروح ہو. اچھا جی 40 بندے ان میں سے نیچے آ گئے. حضرت عبداللہ نے فرمایا اچھا بھائی ضد کرتے ہو, میں تو ادھر رہوں گا تمہاری اپنی میں. 40 بندے بھی نیچے آ گئے. اب ادھر بندے کتنے باقی رہ گئے؟ صرف 10 بندے. اب کفار کا یہ لشکر جس وقت گیا نا آگے, ابو سفیان جو ہے وہ اس کے امیر ہیں, خالد بن ولید جو ہے ان کے نائب ہیں. اب ادھر جا کے یہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یار ادھر جا کر کیا منہ دکھائیں, ہاں بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے, یہ تو آج پھر شکست ہو گئی ہے, ہماری تو عورتیں ہمیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں, کیا کریں. حضرت خالد بن ولید جو جنگی چالوں میں بڑے ماہر تھے, انہوں نے جو دور سے دیکھا نا, کہا کہ وہ جو درہ ہے دوران جنگ بھی میں نے کوشش کی تھی کہ ادھر سے میں ہو کر آؤں, اور واقعی انہوں نے کی بھی تھی, لیکن وہ 50 جو تیر انداز تھے انہوں نے بڑا حملہ کیا اور خالد بن ولید ادھر سے واپس چلے گئے. اب حضرت خالد نے دیکھا وہاں پہلے تو زیادہ لوگ تھے, اب تو چند ایک ساری نظر آ رہے. حضرت خالد بن ولید نے لمبا چکر کاٹ کے پیچھے سے اس درے سے آئے اور آ کر وہ جو 10 صحابہ کرام تھے ان کو شہید کر دیا, اور مسلمان جو بالکل فوج کی وہ صفوں میں نہیں تھے, فوجی ترتیب جہادی ترتیب میں نہیں تھے, مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, غیر متوقع پیچھے سے ان پر حملہ کیا. اب وہ جو چند لمحے پہلے فتح ہوئی تھی وہ ساری کی ساری شکست میں بدل. اب جس وقت بڑا سخت حملہ ہوا, پہلی بات جنگی صفوں کی ترتیب ہی نہیں ہے, دوسری بات حملہ انتہائی غیر متوقع ہے. ہاں آپ اپنے دھیان میں کھڑے ہوئے, پیچھے سے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ کے کیوں دھکا دے دے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا بچہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں. اور نمبر 3 وہ حملہ بڑا شدت کے ساتھ ہوا ہے,
اور حملہ کرنے والوں میں خالد بن ولید ہے. غیر متوقع پھر پیچھے سے حملہ ہوا اور اتنا یہ سخت حملہ کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے. اب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور حضرت خالد بن ولید انہوں نے کفار کو اکٹھا کیا, آواز دی ہے, اور اس آواز کو سن کر کفار جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. اتنا شدید حملہ کہ اس حملے کے اندر ایک تو مسلمان بیچارے تتر بتر ہو گئے, اور اسی حملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ ہوا. غالباً ابن امیہ تھا, اس نے حملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں گرے اور گرنے سے آپ کی ایک دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا, ایک دان مبارک, اور ساتھ ہی وہ جو زرہ پہنی ہوئی تھی اس زرہ کی کڑیاں جو ہیں وہ جہاں رخسار مبارک میں پیوست ہوئی. اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہیں وہ چند ایک صحابہ اکرام جو ہے وہ رہ گئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تقریباً 7 صحابہ اکرام جو ہیں مہاجر صحابہ اکرام اور 7 صحابہ جو ہیں انصار وہ رہ گئے تھے. مہاجر صحابہ میں حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انتہائی محفوظ جگہ پر اوپر جو ہے بٹھا دیا گیا. اب جس وقت بٹھا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بگدڑ کے اندر شیطان نے آواز لگا دی ان محمدن قد قتل, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب یہ بات دیکھ کر کئی صحابہ جو ہیں وہ تو ہمت ہار کے بیٹھ گئے, کئی صحابہ جو ہیں مایوس ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے, اور کئی صحابہ اکرام کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن لڑنے والوں کی ترتیب کوئی نہیں, گھرے ہوئے ہیں کفار کے جرگے میں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, مسلمانوں نے محسوس کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیات ہیں اور زندہ ہے. پھر مسلمان جو ہے سمٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں اور پھر قریش کے اوپر حملہ کیا. اب وہ یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وقتی طور پر رک گئی. اب ایک طرف جو ہے ابو سفیان ہے اور اس کے ارد گرد قریش ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کچھ صحابہ اکرام. اب ابو سفیان نے ادھر سے پوچھا هل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں تمہارے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر اٹھے جواب دینے کے لیے, تب رسول اللہ نے بٹھا دیا, فرمایا عمر بیٹھ. اب جس وقت ابو سفیان نے دیکھا کہ محمد موجود نہیں ہے, اس نے دوسرا سوال کیا ابو بکر موجود ہے, رسول اللہ نے حضرت عمر کو پھر اشارہ کیا بیٹھ گئے. تیسرا هل فیکم عمر, تمہارے اندر عمر موجود ہے, حضرت عمر اٹھنے لگے, پھر بٹھا دیا. اب جس وقت 3 شخصیات کا پوچھا, ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, وہ بھی سمجھتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد, ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کی کشتی کو سہارا دینے والی شخصیت ہے تو کون ہے, ابو بکر ہیں یا حضرت عمر ہے. اسی لیے تو رسول اللہ کے بعد انہی 2 شخصیات کو اس نے تذکرہ کیا. جب جواب میں خاموشی ہوئی تو اب اس نے نعرہ لگایا اعلو حبل, حبل زندہ باد, حبل نے ہماری مدد کی ہے. ہاں وہ حبل یاد ہوگا, حضرت حبیل ان کی طرف جو منسوب بت تھا, تو اس نے ہماری مدد کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اٹھو, اب جو ہے مسئلہ توحید پہ زد پڑ رہی ہے. پہلے میں نے اپنی ذات کی وجہ سے آپ کو بٹھایا, تمہاری ذات کی وجہ سے تمہیں بٹھایا, اب مسئلہ توحید پہ زد پڑ رہی ہے, اب اٹھو اور اس کا جواب دو. اس نے کہا تھا وہ لوگ حبل, تو حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا اللہ اعلی واجل, اللہ جو ہے سب سے بلند ہے, سب سے بزرگی والا ہے, سب سے بلند و بالا اللہ کی ذات ہے, حبل کی ذات. اب ادھر سے ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے 8 عزا نے ہماری مدد کی ہے, اس نے لاج رکھ لی ہے, مسلمانوں تمہارے لیے عزا نہیں. یہ ہوتی ہے مشرک کی پہچان. پہلے ایک نے جفا مارا, پھر ادھر نہیں کچھ ملا, پھر دوسرے نے جفا مارا, ادھر سے کچھ نہیں ملا, تو پھر تیسرے دار پہ جا کے گرا اور جھکا. تو
تو یہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے فرمایا اٹھو اور جواب دو. حضرت فاروق اعظم نے اس کے نعرے کا جواب دیا. اس نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا مہربان ہوئی ہے، تمہارے لیے عزا نہیں. حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ تمہارا دوست. اللہ اکبر. بہرحال یہ مکالمہ جس وقت ہوا قریشی جو ہے ان کا لشکر پھر واپس پلٹا. اس جنگ کے اندر جو انتہائی ایمان افروز واقعات پیش آئے ان کے اندر ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس تلوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں بھائی کون بندہ ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کا حق میں، اور صحابہ بھی کہنے لگے. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ کفار کو اس کے ساتھ قتل کرنا ہے یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. فرمایا یا رسول اللہ اس کا حق میں ابو دجانہ ادا کروں گا. پھر آپ حضرت ابو دجانہ نے اس تلوار کے ساتھ بہت سارے کفار کو حملہ کر کے جہنم واصل کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے تو یہی حضرت ابو دجانہ ہے، انہوں نے کیا کیا اپنی پشت جو ہے تیروں کی طرف کر لی اور اپنا جو ہے چہرہ رسول اللہ کی طرف کر کے جتنے تیر آ رہے تھے وہ سارے اپنی پشت پر برداشت کیے کہ کوئی تیر جو ہے رسول اللہ تک نہ. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے اپنی جو ہے نا کمر مبارک پہ اٹھایا اور کمر مبارک پہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جو ہے کیا. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخم کھائے 70 کے قریب ان کے جسم پر زخم تھے، 70 زخم. اور آپ نے فرمایا ذالک اليوم کلہ بطلحہ، آج کا دن سارے کا سارا طلحہ نے لوٹ. اللہ اکبر. اور کسی جنگ کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو کر بالکل بہت زیادہ قریب وفات ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد ابن سکن کی کوئی جو ہے مجھے خبر لا کر دے. تو حضرت زیاد ابن سکن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا. جس وقت حضرت زیاد ابن سکن بالکل قریب آئے نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں مبارک نیچے جھکے ہوئے. حضرت زیاد ابن سکن جس وقت آئے زخموں کی وجہ سے بڑے چور چور ہے بیٹھ نہیں سکتے، انہوں نے اپنا رخسار مبارک رسول اللہ کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھا اور اسی حالت کے اندر آپ کی روح جو ہے پرواز کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی غزوے کے اندر ایک صحابی حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چہرہ جو ہے دشمن کی طرف کیا، اللہ کے نبی کا دفاع کیا. دشمن کا ایک جو ہے وار ہوا، حضرت نعمان قتادہ بن نعمان کی ایک آنکھ کا ڈیلا جو ہے نا وہ اندر سے نکلا. وہ ڈیلا آنکھ کا یوں پکڑا ہوا رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ اگر صبر کرو گے تو جنت مل جائے گی، اگر کہو گے تو میں یہ آنکھ کا علاج کر دوں. فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی میری بیوی جوان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا حسن برقرار رہے. تو حضرت قتادہ کی آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رکھ کے اوپر سے دبایا اور آنکھ بالکل اسی جگہ فٹ ہو گئی. اور حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے کہ اب میں دیکھتا ہوں اس آنکھ کا حسن دوسری آنکھ سے بھی زیادہ ہے، اور جتنا اس آنکھ سے نظر آتا ہے دوسری آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا. انہی کے اندر صحابہ کرام کے اندر ایک شخصیت ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. قریش کی روانگی کے بعد شام کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کرو کدھر ہے، اگر وہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور خیریت پوچھنا. اللہ اکبر. حضرت زید فرماتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس وقت میں حضرت سعد کے پاس پہنچا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا. انہوں نے کہا کہ اے زید معلوم یہ ہو رہا کہ میرا وقت آخری پہنچ گیا ہے، اچھا ایسا کرنا
میرا بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا اور بتانا کہ میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور سنو زید میری قوم سے جا کے کہنا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ سے بھی تکلیف پہنچی اور تمہارے اندر ایک بندہ بھی زندہ ہوا، اللہ کی قسم قیامت والے دن اللہ تمہارا کوئی عذر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب تک ایک بندہ بھی زندہ ہے اللہ کے نبی کے اوپر نچاور رہے، رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اللہ کے نبی کو میرا سلام دینا اور فرمانا جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامہ، یا رسول اللہ اللہ آپ کو بدلہ دے گا کہ آپ نے ہمیں جنت کی راہ پر چلایا اور ہمیں جنت میں پہنچایا۔ جس وقت حضرت زید نے آ کر یہ سارا پیغام پہنچایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ، اللہ میرے بھائی سعد پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ناصر للہ ولرسولہ حجا ومجدا، جب تک زندہ رہا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتا رہا، جس وقت موت آئی ہے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی اس کے سامنے۔ انہی صحابہ کے اندر جس وقت جنگ ہونے لگی ہیں دو شخصیات ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن جاش ہے اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد جو ہیں، حضرت عبداللہ جو ہیں، حضرت سعد کو انہوں نے پکڑا، دونوں دوست ہیں، سعد کو پکڑا ترائی میں لے گئے، کہنے لگے سعد آج ایسا کرو ایک دعا تم کرو اس لڑائی کے بارے میں تیری دعا پہ آمین کہو، پھر ایک دعا میں کروں گا میری دعا پر تم نے آمین کہا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت سعد نے دعا کی یا اللہ آج میرا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہو جو بڑے بہادر ہو، بڑے غصے والا ہو، میں اس کے ساتھ لڑوں وہ میرے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے پھر میں اس کو قتل کر ڈالوں اور اس کا سارا سامان جو ہے وہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ نے اب دعا کی، کہنے لگے یا اللہ آج میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا مقابلہ سخت سے سخت دشمن سے، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، حتیٰ کہ وہ دشمن مجھے قتل کر ڈالے، پھر صرف قتل نہ کرے میری لاش کا مسئلہ کر ڈالے اور میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور قیامت والے دن میں وہ اپنے ٹکڑے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو ان کی دعا پر حضرت سعد نے بھی آمین کہا، پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ جو ہیں شہید ہو گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بچ گئے۔ ان صحابہ کرام کے اندر ایک حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت جابر کے والد ہیں، ان کی لاش کا بھی مسئلہ ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن میں بڑا غمزدہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا جابر کیوں اتنے غمزدہ ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ابا جان جو ہے احد کے اندر شہید ہو گئے ہیں اور ابا جان جو ہے ڈھیر سارا قرضہ چھوڑ، اب وہ قرضہ پورا کرنا میرے پاس میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جابر سنو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتے، مگر تیرے والد کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا، اور اللہ نے تیرے والد سے پوچھا ہے بتاؤ عبداللہ تیری کوئی خواہش ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے تیرے والد نے کہا یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا عبداللہ نہیں، یہ تو میں نے اپنے ساتھ وعدہ کر دیا، حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جائے میں نے اس کو واپس دنیا میں نہیں دیا۔ انہی صحابہ اکرام میں ایک حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ جو ہے نا لنگڑے سے آتی ایک ٹانگ سے لنگڑا ہٹ ہے، جس وقت احد کے لیے نکلنے لگے ہیں ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے جہاد کے لیے تیار، یہ کہتے ہیں میں نے بھی جانا ہے، بیٹے کہتے ہیں ابا جی جب ہم چاروں جا رہے ہیں تو اب آپ کی کیا ضرورت؟ پھر یہ ہے کہ آپ لنگڑے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، آپ معذور ہیں اور معذور جہاد نہ بھی کرے تو تب بھی خیر ہے۔ تو حضرت عمر بن جموح جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر اجازت طلب کی۔ جس وقت جہاد کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے نکلتے ہوئے انہوں نے ایک دعا کی، دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ تیری راہ کے اندر لڑتا ہوا شہادت کی موت چاہتا ہوں، اللہ مجھے گھر والوں کی طرف واپس نہ۔
اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ شہید ہو گئے ہیں اسی غزوے میں. شہادت کے بعد ان کی بیوی جو ہے ان کا ارادہ بنا کہ میں جو ہے اپنے خامد کو واپس لے چلوں اور جا کر اب جو ہے نا مدینے کے اندر دفن کر. ان کی لاش کو اونٹ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور اونٹ کو مدینے کی طرف چلایا جاتا ہے. اونٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے, دائیں بائیں چلائیں اونٹ بھاگتا ہے, لیکن جب مدینے کا رخ کریں اونٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ کو بلا کر پوچھا کہ انہوں نے نکلتے ہوئے کوئی دعا کی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ, دعا یہ کی تھی اللہ شہادت کی موت دینا اور گھر والوں کی طرف واپس نہ لٹانا. فرمایا یہ اس دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے واپس نہیں کرتا. انہی کی بیوی ہے کہ جنہیں جب خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے تو یہ دیوانہ وار جو ہے باقی ہیں میدان احد کی طرف, اور رستے میں انہیں خبر ملی کہ تیرے بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پوچھتی ہے اس خبر دینے والے سے بھائی تو شہید ہو گئے ہیں, مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا؟ پھر آگے بڑھی ہیں, دوسرے صحابی ملے, انہوں نے کہا کہ تیرے خامد جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. کہ کہنے لگی کہ میں خامد کا پوچھ نہیں رہی, میں تو ایک ہی بات کا سوال کر رہی ہوں, معاف ہو نبی رسول اللہ, اللہ کے نبی کی خبر دی جائے. پھر آگے چل پڑی ہیں, دیوانہ وار بھاگ رہی ہیں, اور پھر کہا کہ بیٹا تیرا شہید ہو گیا ہے. کہا بیٹے کا بھی نہیں پوچھ رہی, دیوانہ وار بھاگ رہی ہیں. جب میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کا شکر ادا کر کے کہہ رہی ہیں کہ کل مصیبت بعدک جلل, یا رسول اللہ جتنی بھی فوتگیاں ہوئی ہیں, بھائی جو ہیں شہید ہو گئے, خامد شہید ہو گئے, بیٹے شہید ہو گئے, جب آپ کو دیکھ لیا میرے سارے غم جو ہیں وہ دور ہو. انہی صحابہ کے اندر حضرت حنظلہ بھی ہیں جن کی شادی کی پہلی رات ہے, بیوی کے پاس لیٹے ہوئے ہیں, حی علی الجہاد کی اعلان ہوا ہے, اٹھ کر فوراً جو ہے وہ چلے گئے ہیں, اور یہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہو گئے. شہادت کے بعد جس وقت سنبھالا گیا حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی, تلاش کیا گیا, حنظلہ کی لاش نہیں ہے. بیوی سے پوچھا کہ حنظلہ تو خاص ان کا واقعہ بتاؤ. فرمایا ہاں کل ہی ہماری شادی ہوئی تھی, اور حضرت حنظلہ جو ہے جس وقت انہوں نے یہ اعلان جہاد سنا ہے وہ میرے پاس لیٹے ہوئے تھے, بغیر غسل کے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو, حنظلہ کی لاش کبھی مل جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ کی لاش مل گئی, اور ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے جو ہیں کہ جنت کے پانیوں سے غسل دیں گے. ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ. یہ ابھی لمبا موضوع ہے, بالکل ختم نہیں ہو رہا, تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی جذبہ شہادت, جذبہ جہاد نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں بھی شہادت کی موت سے ہم کنار فرمائے. بھائی محمد خاور صاحب ہیں, ہمارے اسی گلے کے ہیں, محلے کے ہیں. بیٹی ان کی ادھر حافظہ بھی ہوئی ہیں, انتہائی بیمار ہیں, بیرون ملک میں ہیں, تو ان کے لیے دعائیں سے جو ہے اس کی اپیل کی گئی ہے. اختر ٹاؤن کے اندر ایک پٹھان ساتھی بیمار ہیں, ان کے سر کے اندر رسولی بتائی گئی ہے, تو وہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہمارے آج کے مہمانوں میں حافظ فرقان صاحب تشریف لائے ہیں, ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وعافنا بفضلك عمن سواك, لا اله الا اللہ. اے میرے مالک, اگر یہ بیٹھنا ہمارا پسند آیا ہے, اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے, بھائی خاور صاحب کو صحت دے, ہمارے پٹھان بھائی کو زیادہ صحت دے, اور بھی جن جن کے لیے پہلے دعا کی اپیل کی جا چکی ہے, اے میرے مالک ان سب بیماروں کو اپنی رحمت کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. اے میرے مالک ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما. شرک سے, بدعات سے, کفر سے, جاہلیت کی رسومات سے
سود سے، حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے میرے مالک ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ ان کے دامن کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے، اپنے خزانوں کے ساتھ مالا مال کر دے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کے اندر بچوں کے ہاتھ بھی ہیں، بوڑھوں کے ہاتھ بھی ہیں، سفید ریش بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اے اللہ سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، ہماری یاد جائز خواہشات کی تکمیل فرما، ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا دینا۔ اے میرے مالک ہم سب کو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔